بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کی روحانی تلاش کا جواب ہے۔ انسان جس چیز کی تلاش میں ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کو خبر نہیں، لیکن اصلاح اس کی فطرت اپنے پیدا کرنے والے کی تلاش میں ہے۔ جس انسان نے اللہ تعالیٰ کو پا لیا، جس نے اسے پہچان لیا، جو اس تک پہنچ گیا، تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق گویا سب کچھ پا لیا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اس کو اطمینان نہیں ملتا۔ جب تک انسان کو رب نہیں ملتا تو اسے سکون بھی نہیں ملتا، اور بے سکونی رہتی ہے، کیونکہ وہ اپنی اصل تک نہیں پہنچتا۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مجھے وہ مرکز مل جائے جس کی وجہ سے مجھے سکون ملتا رہے، لیکن ہم میں سے ہر کوئی سکون کہاں تلاش کرتا ہے؟ کوئی مال میں تلاش کرتا ہے تو کوئی دوستوں میں، کوئی تفریح میں تلاش کرتا ہے تو کوئی پڑھنے میں تلاش کرتا ہے۔ سکون کے لیے تلاش کے راستے جدا جدا ہیں، پھر ایک خاص حد تک اسے سکون ملتا ہے، پھر وہ سکون سے محروم ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے گا، سکون اور اطمینان کا مرکز صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ سکون تو ہمارے رب کی یاد میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی سن لو، اللہ تعالیٰ کی یاد میں دلوں کا اطمینان ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اے میرے اللہ، معلوم نہیں کہ کتنی سانسیں باقی ہیں، لیکن میری موت سے پہلے مجھے ایسی حالت میں اپنے پاس بلانا کہ تو مجھ سے راضی ہو۔ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ اللہ صرف تو ضروری ہے۔ میں جانتی ہوں سب فانی ہے اور صرف تو باقی ہے۔ بس مجھے اپنے قریب کر لے، زندگی کی سختیاں تیری محبت میں برداشت کر سکوں، اور تیرا ذکر، تیرا شکر، تیری عبادت بہترین طریقے سے کر سکوں۔ آمین ثم آمین۔ آج انشاءاللہ سورہ الحدید کی آیت نمبر 19 سے سٹارٹ کریں گے۔ اس کا ترجمہ اور تفسیر تفہیم القرآن سے بیان کروں گی، جو اہل سنت جماعت کے لیے ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، وہی اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے ان کا اجر اور ان کا نور ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہے اور ہماری آیات کو جھٹلایا ہے وہ دوزخی ہیں۔ اس کی تفسیر ہے، یہاں ایمان لانے والوں سے مراد وہ صادق الایمان لوگ ہیں جن کا طرز عمل جھوٹے مدعیان ایمان اور ضعیف الایمان لوگوں سے بالکل مختلف تھا، جو اس وقت ایک دوسرے سے بڑھ کر مالی قربانیاں دے رہے تھے اور اللہ کے دین کی خاطر جانیں لڑا رہے تھے۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یہ صدق کا معاملہ ہے، صادق سچا اور صدیق نہایت سچا، مگر یہ بات اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ صدق محض سچے اور مطابق حقیقت قول کو نہیں کہتے، بلکہ اس کا اطلاق صرف اس قول پر ہوتا ہے جو بجائے خود بھی سچا ہو اور جس کا قائل ہی سچے دل سے اس حقیقت کو مانتا ہو جسے وہ زبان سے کہہ رہا ہے۔ مثلا ایک شخص اگر کہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو یہ بات بجائے خود عین حقیقت کے مطابق ہے، کیونکہ آپ واقعی اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ شخص اپنے اس قول میں صادق صرف اسی وقت کہا جائے گا جبکہ اس کا اپنا عقیدہ بھی یہی ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ لہٰذا صدق کے لیے ضروری ہے کہ قول کی مطابقت حقیقت کے ساتھ بھی ہو، اور قائل کے ضمیر کے ساتھ بھی۔ اسی طرح صدق کے مفہوم میں وفا اور خلوص اور عملی راست بازی بھی شامل ہے۔ صادق الوعد یعنی وعدے کا سچا اس شخص کو کہیں گے جو عملاً اپنا وعدہ پورا کرتا ہے اور کبھی اس کی خلاف ورزی نہ کرتا ہو۔ صدیق سچا دوست اسی کو کہا جائے گا جس نے آزمائش کے موقع پر دوستی کا حق ادا کیا ہو اور کبھی آدمی کو اس سے بے وفائی کا تجربہ نہ ہوا ہو۔ جنگ میں صادق فی القتال یعنی سچا سپاہی صرف وہی شخص کہلائے گا جو جان توڑ کر لڑا ہو اور جس نے اپنے عمل سے اپنی بہادری ثابت کر دی ہو۔ صدق کی حقیقت میں یہ بات بھی شامل ہے
کہ قائل کا عمل اس کے قول سے مطابقت رکھتا ہو۔ قول کے خلاف عمل کرنے والا صادق قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسی بنا پر تو آپ اس شخص کو جھوٹا واعظ کہتے ہیں جو کہے کچھ اور کرے کچھ۔ اب غور کرنا چاہیے کہ یہ تعریف جب صدق اور صادق کی ہے تو مبالغہ کے صیغے میں کسی کو صدیق کہنے کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کے معنی لازماً ایسے راست باز آدمی کے ہیں جس میں کوئی کھوٹ نہ ہو، جو کبھی حق اور راستی سے نہ ہٹا ہو، جس سے یہ توقع ہی نہ کی جا سکتی ہو کہ وہ کبھی اپنے ضمیر کے خلاف کوئی بات کہے گا، جس نے کسی بات کو مانا ہو تو پورے خلوص کے ساتھ مانا ہو، اس کی وفاداری کا حق ادا کیا ہو اور اپنے عمل سے ثابت کر دیا ہو کہ وہ فی الواقعہ ویسا ہی ماننے والا ہے جیسا ایک ماننے والے کو ہونا چاہیے۔ مزید تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ النساء حاشیہ نمبر 99۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، اس آیت کی تفسیر میں اکابر مفسرین کے درمیان اختلاف ہے۔ ابن عباس، مسروق، ضحاک، مقاتل بن حیان وغیرہ کہتے ہیں کہ اولئک ھم الصدیقون پر ایک جملہ ختم ہو گیا، اس کے بعد والشہداء عند ربہم لہم اجرہم ونورہم ایک الگ مستقل جملہ ہے۔ اس تفسیر کے لحاظ سے آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں وہی صدیق ہیں، اور شہداء کے لیے ان کے رب کے ہاں ان کا اجر اور ان کا نور ہے، بخلاف اس کے کہ مجاہد اور متعدد دوسرے مفسرین اس پوری عبارت کو ایک ہی جملہ مانتے ہیں، اور ان کی تفسیر کے لحاظ سے ترجمہ وہ ہوگا جو اوپر ہم نے متن میں کیا ہے۔ دونوں تفسیروں میں اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ پہلے گروہ نے شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں لیا ہے، اور یہ دیکھ کر کہ ہر مومن اس معنی میں شہید نہیں ہوتا، انہوں نے وَالشُّہَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ کو الگ جملہ قرار دے دیا ہے، مگر دوسرا گروہ شہید کو مقتول فی سبیل اللہ کے معنی میں نہیں بلکہ حق کی گواہی دینے والے کے معنی میں لیتا ہے، اور اس لحاظ سے ہر مومن شہید ہے۔ ہمارے نزدیک یہی دوسری تفسیر قابل ترجیح ہے، اور قرآن و حدیث سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے کہ اور اسی طرح ہم نے تم کو ایک متوسط امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہو۔ آیت نمبر 143 سورہ بقرہ۔ سورہ حج آیت نمبر 87 میں فرمایا، اللہ نے پہلے بھی تمہارا نام مسلم رکھا تھا اور اس قرآن میں بھی تمہارا یہی نام ہے تاکہ رسول تم پر گواہ ہو اور تم لوگوں پر گواہ۔ حدیث میں حضرت برا بن عازب کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے یہ فرماتے سنا، میری امت کے مومن شہید ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حدید کی یہی آیت تلاوت فرمائی۔ ابن جریر ابن مردویہ نے اسی معنی میں حضرت ابو دردہ سے یہ روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی جان اور اپنے دین کو فتنے سے بچانے کے لیے کسی سرزمین سے نکل جائے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھا جاتا ہے، اور جب وہ مرتا ہے تو اللہ شہید کی حیثیت سے اس کی روح قبض فرماتا ہے۔ پھر یہ بات ارشاد فرمانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی آیت پڑھی۔ شہادت کے اس مفہوم کی تشریح کے لیے ملاحظہ ہو تفہیم القرآن جلد 1 سورہ البقرہ حاشیہ نمبر 144، سورہ النساء حاشیہ نمبر 99، جلد 4 سورہ الاحزاب حاشیہ نمبر 82۔ اسی آیت کے ضمن میں آگے فرمایا، یعنی ان میں سے ہر ایک جس مرتبے کے اجر اور جس درجے کے نور کا مستحق ہوگا وہ اس کو ملے گا، وہ اپنا اپنا اجر اور اپنا اپنا نور پائیں گے، ان کے لیے ان کا حصہ آج ہی سے محفوظ ہے۔ آیت نمبر 20، خوب جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی اس کے سوا کچھ نہیں کہ ایک کھیل اور دل لگی اور ظاہری ٹیپ ٹاپ، اور تمہارا آپس میں ایک دوسرے پر فخر جتانا اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی کوشش کرنا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک بارش ہو گئی تو اس سے پیدا ہونے والی نباتات کو دیکھ کر کاشتکار خوش ہو گئے، پھر وہی کھیتی پک جاتی ہے اور تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد ہو گئی،
پھر وہ بھوس بن کر رہ جاتی ہے۔ اس کے برعکس آخرت وہ جگہ ہے جہاں سخت عذاب ہے اور اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی ہے۔ دنیا کی زندگی ایک دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس کی تفسیر ہے، اس مضمون کو پوری طرح سمجھنے کے لیے قرآن مجید کے حسب ذیل مقامات کو نگاہ میں رکھنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 14-15، سورہ یونس آیت نمبر 24-25، سورہ ابراہیم آیت نمبر 18، سورہ الکہف آیت نمبر 45-46، سورہ نور آیت نمبر 39۔ ان سب مقامات پر جو بات انسان کے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی دراصل ایک عارضی زندگی ہے۔ یہاں کی بہار بھی عارضی ہے اور خزاں بھی عارضی۔ دل بہلانے کا سامان یہاں بہت کچھ ہے، مگر در حقیقت وہ نہایت حقیر اور چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جنہیں اپنی کم ظرفی کی وجہ سے آدمی بڑی چیز سمجھتا ہے اور اس دھوکے میں پڑ جاتا ہے کہ انہی کو پا لینا گویا کامیابی کے منتہا تک پہنچ جانا ہے۔ حالانکہ جو بڑے سے بڑے فائدے اور لطیف اور لذت کے سامان بھی یہاں حاصل ہونے ممکن ہیں، وہ بہت حقیر اور صرف چند سال کی حیات مستعار تک محدود ہیں، اور ان کا حال بھی یہ ہے کہ تقدیر کی ایک ہی گردش خود اسی دنیا میں ان سب پر جھاڑو پھیر دینے کے لیے کافی ہے۔ اس کے برعکس آخرت کی زندگی ایک عظیم اور ابدی زندگی ہے۔ وہاں کے فائدے بھی عظیم اور مستقل ہیں اور نقصان بھی عظیم اور مستقل۔ کسی نے اگر وہاں اللہ کی مغفرت اور اس کی خوشنودی پا لی تو اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نعمت نصیب ہو گئی جس کے سامنے دنیا بھر کی دولت و حکومت بھی ہیچ ہے۔ اور جو وہاں خدا کے عذاب میں گرفتار ہو گیا، اس نے اگر دنیا میں وہ سب کچھ بھی پا لیا ہو جسے وہ اپنے نزدیک بڑی چیز سمجھتا ہے، تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ وہ بڑے خسارے کا سودا کر کے آیا ہے۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی۔ نیکسٹ انشاءاللہ آیت نمبر 21 سے سٹارٹ کریں گے۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔